اگر اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرو گے تو عقیدے بگڑ جائیں گے. لوگ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, فرائض پورے ادا کر لیں گے, ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا. عقیدہ درست نہیں ہوگا. سنو بہت توجہ سے, عقیدہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی توحید کا تصور ہے, علم نہیں. یہ علم ہے مگر اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا معمول نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی, آنکھوں میں آنکھیں دکھی, آنکھ میں تکلیف ہوئی یا ان کو جو ہے بدن میں دانے اور خسرہ نکل آتی ہے, وہ ہوا. کسی نے کہا دیکھو اس کا ایک خاص علاج ہے, اس کا ایک خاص علاج ہے, اور ایک آدمی ہے وہ جھاڑ جھاڑتا ہے, اس سے جھڑوا لو, اس سے جھڑوا لو. دیکھو دوستو, جتنا یقینی یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں, اتنا ہی یقینی یہ ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. کہا جھاڑ جھڑوا لو. یہاں ایک یہودی عورت ہے, یہاں ایک یہودی عورت ہے, اس کو آنکھ کی تکلیف یا خسرہ کی جھاڑ وہ جانتی ہے, وہ ایک منتر پڑھتی ہے اور اس سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو ایک طریقہ ہے علاج کا, باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہاں میں آپ کو آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اللہ کے توحید کو کیا سمجھا. وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں, تم جو چاہو کرو, کرنے والے اللہ ہیں. ارے یہ تھوڑی بات ہے. اللہ کے توحید کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ تم جس طرح چاہو اللہ سے لے لو. میری بات یاد رکھو, جس طرح اللہ ایک ہیں ان سے لینے کا راستہ بھی ایک ہی ہے. اللہ ایک ہیں, ان سے لینے کا راستہ بھی ایک ہے. اللہ ایک ہیں, ان سے لینے کا راستہ بھی ایک ہے. بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے میں ایک انچ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا مت. یہ نہیں کہ آدمی جو چاہے راستے اختیار کرے, اور یہ کہ بھئی ہم تو ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے اس سے ہو جائے گا, اللہ کریں گے. کیا عرض کروں, ساری دنیا کے مادی اسباب اور ساری دنیا کے حکام کی خوشامد اور ساری دنیا کے طریقے اختیار کر رہے ہیں مسلمان, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ارے جب اللہ کی ذات کرنے والی ہے تو سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے اللہ کا راستے اختیار کیا یا اللہ کے دشمنوں کا راستے اختیار کیا. سوال تو اس بات کا ہے نا. جب اللہ ایک ہے تو ان سے استفادے کا راستہ بھی ایک ہے. اللہ ایک ہے, ان سے استفادے کا راستہ بھی ایک ہے. اللہ ایک ہے, ان سے استفادے کا راستہ بھی ایک ہے. چنانچہ لوگوں نے کہا ان کی بیوی سے کہ یہاں ایک عورت ہے وہ جھاڑ جھاڑتی ہے, اسے جھڑوا لو, اس سے جھڑوا لو چل کے. سنو جھاڑ پھونک کرانے والوں, کیونکہ اپنے عمل میں تو قوت ہے نہیں. اب تو کوئی ایسے مل جاوے آدمی کہ اس سے دم کرا لیں, لو جی لو. جس کے اپنے عمل کا دم نکل جاوے وہ دوسرے کے عمل سے کیا اثر لے لے گا, کیا فائدہ لے لے گا. عجیب حال ہے ہمارا. ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ کوئی دم کر دے. ارے اللہ رب العزت نے تو یہ براہ راست وہ اعمال دیے تھے جن کے ذریعے تو اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھاتا. آدمی دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا جب چاہتا ہے جب وہ اپنے عمل کو ضائع کر کے اپنے عمل سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے.
اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جتنے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دم کر دے، وہ سب سارا رقیہ اور جھاڑ پھونک وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اپنے عمل سے مایوس ہو کر آدمی پھر دوسرے کے عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ بھئی میرے عمل اس قابل ہے نہیں، چلو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بھئی میرا تو کاروبار چلتا نہیں ہے، ان سے مانگ مانگ کے ضرورت پوری کروں، کب تک کرو گے؟ آپ یہ تو مشورہ دیتے ہیں ہر مانگنے والے کو کہ آپ کوئی کاروبار کیجئے، آپ کاروبار کی جو بھی سوال کرتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے کب تک کام چلاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی کام کرو۔ دیکھو تو صحیح، دنیا کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اپنا کوئی کاروبار کرو، کیوں تم دوسروں کے کاروبار سے فائدہ کب تک اٹھاؤ گے؟ کوئی کمائے مجھے بھی دے دے، ایسے کب تک کام چلاؤ گے؟ اور سمجھی باتیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے کی تجارت سے، دوسرے کی کمائی سے کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ ہر گھر کا اصول ہے یہ کہ جب بیٹا جوان ہو جائے، کمانے قابل ہو جائے، باپ کہہ دیتا ہے اپنا کاروبار دیکھو، اپنے اخراجات خود دیکھو۔ عجیب بات ہے، یہاں دنیا کے بارے میں تو یہ اصول سب کا، یہ اصول کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کمائیے، اپنا خرچ کیجیے۔ اور دین کے بارے میں اس زمانے میں یہ بات عام ہو گئی کہ بھائی تم کسی عمل والے سے جا کر دعا کراؤ، یا کسی بزرگ سے جا کر دم کراؤ، یا تم کسی عامل سے جا کر تعویذ لے لو، علاج کرا لو۔ یہ بات ایسی عام ہو گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی راستہ ہے مسائل کے حل کا، اور راستہ ہی نہیں بلکہ اس کو یقینی راستہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جتنا یقینی آدمی کا اپنا عمل ہے، اتنا یقینی دوسرے کا عمل کسی کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنا یقینی آدمی کا اپنا عمل ہے، اپنا عمل جتنا یقینی ہے، اتنا یقین دوسرے کا عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو فائدہ آدمی اللہ کی ذات سے اپنے عمل کے ذریعے اٹھا سکتا ہے، وہ فائدہ دوسرے کے عمل کے ذریعے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ خود اندازہ کریں، جتنی گاڑی تیز اپنی بتی کی روشنی میں چل سکتی ہے، اتنی تیز دوسری گاڑی کی روشنی میں نہیں چل سکتی۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی، اپنی روشنی ہے، اپنی رفتار ہے، اپنی روشنی ہے، اپنی رفتار۔ یہ اللہ نے قرآن بیان کیا، یسعی نورہم بین ایدیہم، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کے آگے روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کے ساتھ یہ دوڑتے ہیں، جتنی رفتار ان کی تیز ہوتی ہے اتنی روشنی آگے بڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنی چاہے رفتار تیز کر لے گاڑی، روشنی اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس روشنی کی اس بتی کی روشنی میں گاڑی دوڑتی ہے۔ لیکن ایک برا عقیدہ، غلط خیال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی جن کے اعمال اس قابل نہ ہوں وہ دوسروں کے اعمال سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ تو دنیا کا اصول نہیں تو دین کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا اصول نہیں تو دین کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال کسی نے کہا ان کی بیوی سے کہ یہاں ایک یہودن ہے، وہ جھاڑ جھاڑتی ہے، اسی جا کے جھڑوا لو۔ گئی اس کے پاس، اس نے کوئی منتر پڑھ دیا جس سے آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ آ کر اس نے آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی، اور اس نے ایک تاگا بنا کے گلے میں ڈال دیا
کہ دیکھو یہ تعویذ ہے، اسے گلے میں رکھو، جب تک یہ رہے گا تکلیف نہیں ہوگی. لوگ یہ کہہ کر ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک سبب ہے، باقی اللہ کرنے والے ہیں. سوال تو اس کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے کیا سبب اختیار کیا. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سبب اختیار کریں، اللہ کرنے والے ہیں. اللہ سے ہونے کے لیے آپ نے راستے کیا پکڑا؟ قرآن میں ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم. ان ربی، عجیب آیت ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. بھائی سیدھے راستے پر تو وہ آدمی ہے جو رب کی طرف چلے. رب کا تو کوئی رب نہیں کہ یہ کہا جائے ان ربی علی صراط مستقیم. پھر اس کا کیا مطلب ہے ان ربی علی صراط مستقیم؟ بہت اچھی تفسیر کی علماء نے، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ملے گا. جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا وہی اللہ کو پائے گا. سمجھے نہیں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب کہاں ملے گا؟ میرا رب سیدھے راستے پر ملے گا. میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملے گا. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب کہاں ہے؟ کہ صراط مستقیم پر ہے. جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا وہ رب کو پالے گا. وہ رب کو پالے گا. جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ رب کو پالے گا. ایسی اچھی بات ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، کہ جو آدمی رب کو پانا، رب تک پہنچنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. چنانچہ انہوں نے گلے میں داغا ڈال لیا. آئے رسول گھر میں، آ کر بیٹھے بیوی کے پاس، دیکھا گلے میں تاگا پڑا ہوا ہے. فرمایا یہ تاگا کیسا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں وہ میری آنکھ دکھنے آتی تھی، کسی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک آدمی جھاڑ جھاڑتا ہے، خسرہ کی جھاڑ، بخار کی جھاڑ اور آنکھ کے دکھنے کی جھاڑ، اس سے جھڑوا کے آئی ہوں اور فائدہ بھی ہوا ہے. ارے سنو تو صحیح، فائدہ بھی ہوا ہے. لوگوں کو غلط طریقوں سے جو تجربات حاصل ہو جاتے ہیں وہ ان تجربات کو یقینی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ فائدہ نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط راستوں میں فائدے دکھلا کر امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کا، کہ یہ اس غلط راستے سے فائدہ نظر آنے کے باوجود بھی میرا حکم مانتے ہیں یا اس راستے پر چلتے ہیں. اور سنو، شیطان مزید یہ کام کرتا ہے کہ وہ غلط راستوں میں کامیابی دکھلا دیتا ہے. چنانچہ بیوی نے کہا کہ اسے جھڑوایا ہے میں نے اور آنکھ ٹھیک ہو گئی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابن مسعود کا پورا گھرانہ شرک سے پاک ہے. ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. بیوی نے کہا ارے اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، تو اللہ ہی کرتے ہیں. سنو تو صحیح کیسی مزے کی بات ہے جو ہم کہتے ہیں آج کل کہ بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کرتے ہیں. ہم نے تو ایک راستہ اختیار کیا ہے، باقی اللہ کو اختیار ہے ہو یا نہ ہو. ارے کیا بات ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی لازم ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے ہی متعین ہیں. یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی راستے اختیار کر لیں اللہ کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اس لیے جو آدمی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو یقین نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ اللہ کے کرنے کے ضابطوں کا نام ہے. بیوی نے کہا اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ یہ تھوڑی کہہ رہی اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، یہ ایک راستہ ہے.
یہ ایک راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے اس کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، اور پھر یہ شیطان تجھ سے یوں کہتا ہے کہ تیری آنکھ میں تکلیف ہے، جا جا کے اسے جھڑوا لے، جا کر اسے جھڑوا لے، دم کرا لے اس سے۔ پھر جب اسے دم کراتی ہے تو شیطان اس وقت اپنی انگلی روک لیتا ہے، تجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، شیطان انگلی روک لیتا ہے، جھاڑنے کے وقت شیطان انگلی روک لیتا ہے، تو یہاں کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ تیرا عقیدہ اس جھاڑنے والی کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یہ نظر آ جائے کہ ہاں میرے تکلیف کا علاج یہاں ہوا ہے، حالانکہ تکلیف کا علاج نہیں ہوا، وہ تو تکلیف ہی نہیں تھی، شیطان انگلی مار رہا تھا، اس کی تکلیف تھی۔ ایک شیطان نے جھاڑ دیا، دوسرے شیطان نے انگلی روک لی، تو اس کا یقین اور اس کا عقیدہ ان شیاطین کے ساتھ پختہ ہو گیا۔ یہ تھی بات۔ کسی آسان بات ہے، اگر کوئی عقل سے سمجھنا چاہے۔ اس میں فرمایا کہ تیوالا اور تمائم، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے۔ تعویذ گنڈے اور جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے۔ بیوی سے کہا کہ دیکھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے یہ دعا پڑھ لیا کر، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا اس وقت سکھلائی، یہ دعا سکھلائی گئی اس وقت جب ان کا عقیدہ یہ تھا، خیال یہ تھا کہ اس یہودی کی جھاڑ سے آرام ہو جاتا ہے، یہودی کی جھاڑ سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو یہ دعا سکھلائی کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیماری تکلیف کے آنے پر یہ دعا سکھلائی تھی، تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اور ہمارے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا تعویذ گھنٹے، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، سب کا سب شرک ہے، سب کا سب شرک ہے، سوائے ان آیتوں کے قرآن کی یا ان دعاؤں کے جو دعائیں اور قرآنی آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائی ہیں۔